روس کی تاریخ بہت پرانی اور دلچسپ ہے۔ اس کی شروعات 9ویں صدی میں ہوئی جب اس خطے میں کیوان روس نامی ایک ریاست قائم ہوئی۔ یہ ریاست موجودہ یوکرین، بیلاروس اور روس کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی۔ اس دور میں لوگ زیادہ تر زراعت اور تجارت سے وابستہ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کمزور ہوتی گئی اور منگول حملہ آوروں نے اسے تباہ کر دیا۔ کئی صدیوں تک روس چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بٹا رہا اور منگولوں کے زیر اثر رہا۔ 15ویں صدی میں ماسکو ایک طاقتور ریاست کے طور پر ابھرا۔ آہستہ آہستہ اس نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور روس کو ایک مضبوط ملک کی شکل دی۔ ایوان چہارم، جسے ایوان دی ٹیریبل کہا جاتا ہے، پہلا زار بادشاہ بنا۔ اس نے سخت حکومت کی اور روس کی حدود کو بڑھایا۔ اس کے بعد کئی بادشاہ آئے، لیکن سب سے اہم کردار پیٹر اعظم کا تھا۔ اس نے 17ویں صدی میں روس کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ اس نے یورپ سے سیکھا، نئی ٹیکنالوجی، تعلیم، فوجی تربیت اور سمندری طاقت میں بہتری لائی۔ وہ روس کو ایک طاقتور یورپی ملک بنانے کا خواب دیکھتا تھا۔ 19ویں صدی میں روس دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن اندرونی طور پر عوام بادشاہت سے تنگ آ چکی تھی۔ 1917 میں روسی انقلاب ہوا، جس میں بادشاہت ختم ہو گئی اور کمیونسٹ پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ ولادیمیر لینن نے نئی حکومت قائم کی اور روس سوویت یونین کا حصہ بنا، جو بعد میں دنیا کی پہلی کمیونسٹ ریاست بنی۔ سوشلسٹ نظام کے تحت صنعت، زراعت، تعلیم اور دفاع کو حکومت کے کنٹرول میں دیا گیا۔ لینن کے بعد جوزف اسٹالن آیا، جس نے سختی سے حکومت کی، لاکھوں لوگوں کو قید کیا، مار دیا، لیکن اس نے روس کی صنعت و دفاع کو مضبوط بنا دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی اور ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ شروع ہوئی، جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ دونوں ممالک خلا میں جانے، ایٹمی ہتھیار بنانے اور دنیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کی دوڑ میں لگے رہے۔ سوویت یونین نے سائنسی ترقی، تعلیم، صنعت اور دفاع میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں۔ اس نے خلا میں پہلا انسان بھیجا، زمین پر جدید میزائل بنائے اور دنیا بھر میں اپنے نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن اندرونی مسائل، معیشت کی کمزوری اور عوام کی ناراضی کے باعث 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور روس ایک آزاد ملک بن گیا۔ روس نے پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع کیا۔ ولادیمیر پوتن کے دور میں روس نے فوجی، معاشی اور سیاسی طور پر دوبارہ طاقت حاصل کرنا شروع کی۔ اس نے امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتوں کو کئی مواقع پر کھل کر چیلنج دیا۔ چاہے وہ شام کی جنگ ہو، یوکرین کا مسئلہ ہو یا بین الاقوامی سیاست، روس نے ہمیشہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ روس کی فوج آج بھی دنیا کی چند بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے اور اس کے پاس جدید ترین ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ روس نے نہ صرف جنگی میدان میں ترقی کی بلکہ تعلیم، سائنس، خلائی تحقیق اور کھیلوں میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ روسی ادب، موسیقی، فن تعمیر اور ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جہاں تک روس کی لڑکیوں کا تعلق ہے تو روسی خواتین اپنی خوبصورتی، سادگی، تعلیم اور تہذیب کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے چہرے کے نقوش عام طور پر تیکھے، آنکھیں گہری، رنگ صاف اور شخصیت باوقار ہوتی ہے۔ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتی ہیں، پڑھائی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ روسی معاشرے میں عورت کو عزت دی جاتی ہے اور وہ ہر میدان میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، طب ہو، فوج ہو یا سیاست۔ یوں روس نے ایک چھوٹے قبائلی نظام سے اٹھ کر ایک عظیم سلطنت، پھر ایک سپر پاور اور آخر میں جدید دور کی طاقتور ریاست کا سفر طے کیا۔ یہ سب کچھ سخت محنت، قربانی، سائنسی ترقی اور مضبوط قیادت کا نتیجہ ہے۔